جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کے حالات و واقعات کا تذکرہ کرنا ہے، جو 60 ہجری میں 10 محرم الحرام کو یزیدی دور حکومت میں شہید کر دیے گئے تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ ان کی شہادت کی دردناک یادیں تازہ کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ محرم کا مہینہ تھا، حضور اپنے باغ میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے کم سن بچے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور میاں مبارک احمد صاحب وہاں موجود تھے۔ حضور نے ان بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں محرم الحرام کی کہانی سناؤں۔ اور پھر حضور نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کے ختم ہونے پر آپ نے فرمایا کہ یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی، اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بے چین اور بے قرار ہو رہا تھا۔ اور کچھ ایسی ہی کیفیت آج ہر مومن اور مخلص احمدی کی ان شہادت کے واقعات کو سن کر ہوتی ہے، حالانکہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ اس واقعے کو گزر چکا۔ اس کی وجہ دراصل جماعت احمدیہ اور اس کے بانی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے سچا عشق ہے، جس کا اظہار حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنے اس فارسی شعر میں بھی فرمایا ہے کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، حاکم نثار کوچہ آل محمد است، کہ میری جان اور دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال پر فدا ہیں، اور میری خاک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے پر فدا اور نثار۔ آج کی اس نشست میں واقعات شہادت امام حسین کے تذکرے سے پہلے خصوصاً ہماری نئی نسل کے لیے ان کا مختصر تعارف مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شعبان 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سن کر بنفس نفیس ان کے گھر میں تشریف لے گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس بیٹے کا نام
حسین رکھا، یعنی حسن کا ٹکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی نرینہ اولاد جیسا کہ سب جانتے ہیں بڑی عمر کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے بھی طبعاً آپ کو اپنے کم سن نواسوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے غیر معمولی محبت تھی۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ اہل بیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے حسن و حسین تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، ان بچوں سے ملاقات کرتے، ان کی بچگانہ ادائیں دیکھ کر خوش ہوتے، انہیں اٹھاتے اپنے سینے سے چمٹا لیتے۔ بسا اوقات وہ بچے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو جاتے، حضور حالت نماز میں ہوتے تو سجدے کی حالت میں بعض دفعہ ان میں سے کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتا۔ نماز کے بعد آپ انہیں پیار سے گود میں اٹھا لیتے۔ ایک دفعہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ممبر سے اتر آئے، انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ آپ اپنے ان نواسوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور فرماتے تھے کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 7 برس حضرت حسین نے رسول اللہ کے آغوش محبت میں تعلیم و تربیت پائی۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کے ساتھ عزت اور قدردانی کا سلوک رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے بھی اپنے بھائی حضرت حسن کی بیعت کی، اور جب انہوں نے امیر معاویہ سے مصالحت کی تو اس صلح میں بھی آپ ان کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت امام حسین علم و فضل اور فن خطابت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے اور صدقہ و خیرات بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے دنیا کی بہترین خوشبو ہے۔ حضرت انس بیان کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حضرت حسن و حسین تھے، اور پھر فرمایا کہ حسن و حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے، ان سے سلو مجھ سے سلو اور ان سے جنگ مجھ سے جنگ۔ یہ تو حضرت امام حسین کا مختصر تعارف اور ان کے مقام کا تذکرہ تھا۔ جہاں تک ان کی شہادت کے مستند تاریخی حالات و واقعات کا تعلق ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ 56 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا ولی عہد مقرر کیا کہ وہ ان کی وفات کے بعد حاکم ہوگا شام کا، تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے انتشار اور تفرقے سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کر لی، سوائے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کے۔ ان کا موقف تھا کہ یزید اپنے فسق و فجور کی حالت میں خلیفۃ المسلمین جیسے معزز لقب کا اہل نہیں ہے، مگر امیر معاویہ کا اصرار تھا کہ یزید کی بیعت اور اس کی ولی عہدی کے اعلان کے بعد اب یہ مخالفت جائز نہیں ہے۔
60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید حاکم بنا تو اس نے امیر مدینہ کو ہدایت کی کہ ان تینوں حضرات سے فوری طور پر یزید کے نام پر بیعت لی جائے، جس پر امام حسین اور عبداللہ بن زبیر تو مکے چلے گئے۔ وہاں اہل کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور پھر ان کی اولاد سے ایک محبت کا تعلق رکھتے اور اس کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے کثرت سے خط بھجوائے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ خط آئے۔ حضرت امام حسین نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھجوایا۔ انہوں نے وہاں جا کر اطلاع کی کہ 18,000 لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے کوفے جانے کا ارادہ کر لیا۔ مکہ میں موجود کئی بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر نے اس رائے کی مخالفت کی، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں استخارے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا، اور پھر الہی تقدیر کے مطابق انہوں نے مائل و عیال کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر جب حاکم وقت یزید کو علم ہوا کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے لیے کوفہ والوں سے بیعت لے چکے ہیں، تو اس نے بصرہ کے حاکم ابن زیاد کو کوفے بھجوایا، جس نے وہاں جا کر حکومت کا چارج سنبھال لیا، اور اہل کوفہ کو روپے کا لالچ دے کر مسلم بن عقیل کو، جو رئیس کوفہ ہانی کے گھر میں روپوش تھے، گرفتار کر لیا۔ مسلم جب حاکم کوفہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے اور اس سے گفتگو ہوئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بھجوایا کہ اہل کوفہ عہد شکنی کر چکے ہیں، اس لیے اب آپ کوفے تشریف نہ لائیں۔ لیکن یہ پیغام حضرت امام حسین کو ملنے میں بہت تاخیر ہوئی۔ ادھر ہانی اور مسلم بن عقیل کو 3 ذوالحجہ کو حاکم کوفہ ابن زیاد نے شہید کروایا، اور یہی وہ دن تھا جب حضرت امام حسین مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حالات کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ بوقت روانگی حضرت امام حسین نے یہ معنی خیز کلمات ارشاد فرمائے، جن میں شہادت امام حسین کا پس منظر بھی پوشیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر تقدیر ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص زیادتی اور خطا پر نہیں ہوتا جس کی نیت حقی حمایت پر ہو اور جس کے دل میں خوف خدا۔ تو غور کرنے والے لوگوں کے لیے ان الفاظ میں شہادت امام حسین کا فلسفہ اور پس منظر مخفی۔ الغرض حضرت امام حسین نے کوفہ کی جانب جو سفر شروع کیا، اور ابھی کوفے پہنچنے نہ پائے تھے کہ کربلا میں ہی آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ سفر جو 900 کلومیٹر فاصلے پر مشتمل ہے، قریباً 1 مہینے میں طے ہوا۔ کئی روز مکے سے روانہ ہونے کے بعد خزیمہ مقام پر آپ کو اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ہوئی۔ اس اطلاع کے ملنے پر جب واپسی سفر کے مشورے ہوئے تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کوفے جا کر اس کا بدلہ لینے پر اصرار کیا۔
اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رویا میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ارشاد فرمایا ہے جس کی تفہیم آپ کو یہ ہوئی کہ جان پر کچھ بھی گزر جائے اب واپسی محال ہے، تاہم آپ نے پھر بھی اپنے ساتھیوں کو واپسی کا اختیار دے دیا، جس کے بعد عام لوگ تتر بتر ہو کر واپس جانے لگے، اور یوں صرف اہل بیت کے جانثار اور چند لوگ باقی رہ گئے جن کی تعداد صرف 72 تھی۔ اشراف مقام پر جو مکے سے کربلا کے درمیان ایک منزل تھی، حاکم کوفہ ابن زیاد کے حکم پر اس کا ایک سالار حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ اسے یہ ہدایت ہے کہ امام حسین کو لے کر وہ کوفے پہنچائے۔ حضرت امام حسین نے بارہا واضح کیا کہ میں اہل کوفہ کے بلاوے پر وہاں جانے کا عزم کر کے آیا ہوں، اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ نے حر بن قیس کو وہ خط بھی دکھائے جو اہل کوفہ نے دعوت دیتے ہوئے اور بیعت کے اقرار کرتے ہوئے آپ کو لکھے تھے۔ اس نے کہا کہ ہم یہ خط لکھنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو ہمارے امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ کو کوفے لے جائیں یا پھر آپ مدینے کی طرف کا کوئی راستہ لے لیں، گویا مکہ واپسی کے راستے آپ کے بند ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اب واپسی کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں، یہ دونوں گروہ متوازی چلتے ہوئے قصر بنی مقاتل کے مقام پہ پہنچے، جہاں حضرت امام حسین نے ایک موقع پر نیند سے بیدار ہو کر یہ نظارہ دیکھا، ایک نظارہ دیکھا جس کے بعد آپ نے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر الحمدللہ پڑھا، اور فرمایا کہ خواب میں ایک سوار کہتا ہے کہ یہ قوم موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ کے صاحبزادے زین العابدین جو کم سن تھے سن کر کہنے لگے کہ حق کی راہ میں اگر موت آتی ہے تو پھر کیا پرواہ۔ اس سے اگلے پڑاؤ قطانیہ میں حضرت امام نے ایک اور کشفی نظارہ دیکھا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ 2 محرم کو کسی دوسری طرف جانے کی آپ نے تدبیر اور کوشش کی، مگر ابن زیاد کے سالار حر نے پھر آپ کو روک دیا، یہاں تک کہ آپ میدان کربلا میں پہنچے۔ یہاں ابن زیاد کا قاصد اس کے سالار حر کے نام ایک خط لایا کہ امام حسین کو روک کر بے آب و گیہ بیابان میں اتار دو۔ چنانچہ اس نے حضرت امام حسین کو اطلاع دی کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت لوں ورنہ یزید کے پاس بھجواؤں۔ حضرت امام حسین نے قاصد سے کہا کہ ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کا عذاب آنے کو ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے شہادت کی عظمت اور مقام کو بیان کیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد حاکم کوفہ کے ایما پر 4000 کی فوج لے کر کربلا پہنچ گیا اور امام حسین سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت امام حسین نے پھر واضح فرمایا کہ میں اہل کوفہ کے بلاوے اور ان کے اصرار پر یہاں آیا ہوں، اگر میرا آنا منظور نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن زیاد حاکم کوفہ کو جب یہ رپورٹ پہنچائی گئی تو اس نے قدر اطمینان کا اظہار کیا، مگر شمر ذی الجوشن نے جو حضرت امام حسین کے رشتے میں ماموں تھے کہا کہ یہی موقع ان کو قابو کرنے کا ہے، انہیں ہاتھ سے جانے نہ دو۔
چنانچہ 4 محرم الحرام کو حاکم کوفہ ابن زیاد نے اپنے سالار ابن سعد کو ایک اور خط بھجوایا کہ امام حسین اور اس کے اصحاب پہلے بیعت کریں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ اور ادھر مسجد کوفہ میں ابن زیاد نے عوام کو انعام و اکرام کے وعدے دے کر حضرت امام حسین سے جنگ اور قتل پر آمادہ کیا، اور اس پر کئی ہزار کے لشکر حسین بن نمیر، شیس بن ربی اور شمر کی قیادت میں تیار ہوئے۔ 12,000 تو انہی کی تعداد تھی، اور یزید بن رکاب اور محمد بن اشش کے ساتھ مزید 3,000 کا لشکر۔ 5 محرم کو یہ لشکر کوفے سے کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے، اور 6 محرم کو کربلا پہنچنے لگے، جو قریباً 1 دن کی مسافت تھی۔ اسی روز ابن سعد نے عمر بن حجاج کی کمان میں 500 کی نفری دریائے فرات پر تعینات کر دی تاکہ وہ قافلہ حسینی کو پانی سے روک سکے۔ شیعہ روایات میں اس موقع پر حضرت امام حسین کے ایک معجزے کا بھی ذکر ہے کہ جب پانی روکا گیا تو آپ اپنے خیمے کے پیچھے ایک بیلچے کے ساتھ تشریف لے گئے، اور زمین میں وہ بیلچہ مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا، جس کا علم ہونے پر دشمن کی طرف سے پانی کی سختی اور بڑھا دی گئی۔ 7 محرم کو پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے 50 سوار اور پیادے دریائے فرات کی طرف بھجوائے۔ عمر بن حجاج کے روکنے کے باوجود یہ لوگ بحفاظت پانی سے اپنے مشکیزیں بھر کے واپس لائے۔ رات کو حضرت امام حسین نے سالار لشکر ابن سعد کو بلوا کر اتمام حجت کی خاطر اس سے گفت و شنید کی کہ تم آل رسول سے جنگ کرنے سے باز رہو۔ 8 محرم کو ابن زیاد نے جب یہ خبر سنی کہ ابن سعد امام حسین سے گفت و شنید یا مذاکرات کر رہا ہے، تو اس نے کہلا بھیجا کہ تمہیں امام حسین سے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں بھجوایا گیا، اپنا فرض ادا کرو یا لشکر کی کمان چھوڑ دو۔ اور اس مقصد کے لیے الصبح اس نے شمر ذی الجوشن کو کربلا روانہ کر دیا۔ 9 محرم کو شمر نے کربلا پہنچ کر ابن سعد کو پیغام دیا کہ فوری طور پر حضرت امام حسین سے جنگ شروع کر دو، ورنہ کمان میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد نے جنگ کی تیاری شروع کی تو امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ اس دوران شمر نے اہل بیت کے لیے اپنی رحمی رشتے کے واسطے سے امان کا اعلان کر کے انہیں حضرت امام حسین سے الگ ہو جانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہایت حقارت سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ ہم ہر قدم پر حضرت امام سے وفا کریں گے اور جان تک فدا کر دیں گے۔ رات کو حضرت امام حسین نے خیموں کے پیچھے خندق کھود کر ان میں لکڑیاں جلانے کے لیے بھر دینے کا حکم دیا۔ امام کے صاحبزادے 18 سالہ علی اکبر 50 ساتھیوں کے ہمراہ اس رات پانی کی چند مشکیں فرات سے بھر کر لائے۔ حضرت امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ تمہارا آخری توشہ ہے، وضو اور غسل کرو اور کپڑوں میں خوشبو لگا لو کہ وہ تمہارے کفن ہوں گے۔ پھر آپ نے لمبی خندق پیچھے رکھ کر اپنے خیمے ترتیب دیے، جن کے آگے حضرت عباس کو علم سونپا، لشکر کے دائیں اور بائیں پر زہیر اور حبیب کو مقرر کیا، جبکہ دوسری طرف کئی ہزار کا لشکر تھا اور یہاں صرف 72 جانثار۔
دشمن کے لشکر کے دائیں حصے پر عمر بن حجاج، بائیں پر شمر ذی الجوشن، اور سواروں پر عمر بن قیس اور پیادوں پر شیش بن رکاب سالار لشکر تھے۔ 10 محرم کی شب کربلا میں اس مقدس قافلے کی آخری رات تھی، جس میں حضرت امام حسین نے ہتھیار تیار کروائے اور رات کی تیروں یعنی دعاؤں اور عبادت سے دشمن کے مقابلے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور مناجات کی اور مدد چاہی۔ ذرا آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ کتے ہم پر حملہ آور ہیں۔ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کی بہن حضرت زینب نے صورتحال بھانپ کر کہا کہ کاش آج موت میرا خاتمہ کر دیتی، میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن کے بعد آپ ہی ہمارا سہارا تھے۔ امام حسین نے فرمایا، زینب، حلم و وقار کو شیطان کے حوالے نہ کرو۔ عرض کیا، بھائی آپ کے بدلے میری جان قربان ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زینب بھی رونے لگیں۔ حضرت امام حسین نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن سب نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، تمہیں خدا کی قسم کہ میری موت کے بعد اسوہ رسول کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، نہ گریبان پھاڑنا، نہ منہ نوچنا، نہ بین کرنا۔ آخر عاشورہ کی صبح قیامت برپا ہوئی۔ حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 جانثار تھے، جبکہ مقابل پر کئی ہزار مسلح سپاہی۔ حضرت امام حسین کے ایک ساتھی بریر نے آپ کی اجازت سے ابن سعد کو آل رسول کی غیرت اور خوف دلایا، تو اس نے کہا کہ ہم تو انہیں ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میدان جنگ میں جانے سے قبل حضرت امام حسین نے امامہ رسول اپنے سر پہ رکھا اور اپنے ساتھیوں اور دشمن کی فوجوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا آخری طویل خطاب فرمایا، جس میں آپ نے اپنے تعارف یعنی آل رسول میں سے ہونے کا ذکر، مدینے سے مکہ آمد، اہل کوفہ کی دعوت اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان کیا، اور مد مقابل اہل کوفہ کے سرداروں کے نام لے لے کر ان پر اتمام حجت کیا کہ کیا میں تمہارے بلاوے پر یہاں نہیں آیا؟ ایک دفعہ پھر دشمن سے آپ نے اس موقع پر واپسی کے پرامن راستے کا مطالبہ کیا، مگر مخالف طرف سے بدستور بیعت یزید پر اصرار تھا، اور یہ جواب تھا کہ یہ ان باتوں کا موقع نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ کوفے چلیں۔ پھر آپ نے سالار لشکر عمر بن سعد کو للکارا کہ جس حکومت کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ تمہیں کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ عمر بن سعد نے اس پر ناراض ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب کیا انتظار کرتے ہو اور ان کو کیوں مہلت دے رکھی؟ یہ حضرت امام حسین کے اس پرتاثیر خطاب کا اثر تھا کہ حر کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی۔ وہ لشکر میں سے نکل کر آگے بڑھا، عمر بن سعد اپنے سالار سے ملا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی ڈھال آگے کیے امام حسین کی طرف آیا اور اپنی ڈھال ان کے سامنے پھینک کر معافی چاہی کہ میں ہی آپ کو گھیر کر کربلا میں لے کر آیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں اور مجھے قبول فرمائیں کہ میں آپ کی طرف سے لڑ کر
اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ حضرت امام حسین نے اسے معاف فرما دیا۔ پھر آپ نے قرآن سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ خدایا تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں میرا آسرا ہے، ہمیشہ تو ہی میری سپر اور پناہ تھا اور ہمیشہ میں نے تیری طرف ہی رجوع کیا، تو ہی ہر بھلائی کا مالک۔ دعا کے بعد میدان میں نکلے تو سامنے شمر تھا۔ آپ کے ایک ساتھی نے اس پر وار کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت امام نے منع کر دیا کہ پہل نہیں کرنی۔ پھر دشمن کے سالار عمر بن سعد نے ہی ایک علامتی تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا۔ ادھر حضرت امام نے حر کو اجازت دی، وہ میدان میں نکلے اور کمال بے جگری سے آگے بڑھ کر اکیلے 40 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر مبارزت شروع ہوئی تو اس روز میدان کربلا میں تسلیم و رضا کے عجیب نمونے چشم فلک نے دیکھے۔ ایک فدائی میدان میں اترنے سے پہلے حضرت امام حسین کے سامنے آتا، آپ کی خدمت میں سلام کرتا اور آپ کی اجازت اور دعا لے کر میدان میں اتر کر اپنی جان قربان کر دیتا۔ حضرت امام حسین ہر ایسے باوفا ساتھی کو اجازت دیتے ہوئے یہ آیت پڑھتے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی دل کی منتیں پوری کر لیں اور کچھ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور کے بعد 15 وفا شعار جام شہادت نوش کر کے 20 کو ہلاک کر چکے تو ابن سعد نے مبارزت کی بجائے یک بارگی حملے کا فیصلہ کیا۔ شمر نے اپنے لشکر اور حسین بن نمیر کے تیر اندازوں کی مدد سے قافلہ حسین کے بائیں حصے پر حملہ کیا، جہاں مقابلے پر صرف 32 سوار تھے۔ خیموں کے اندر سے تیر چلنے پر شمر کا گھوڑا زخمی ہوا تو عمر بن سعد نے خیمے جلا دینے کا حکم دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا تھا، حضرت امام حسین نے نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی تو دشمن نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں۔ چنانچہ میدان کربلا میں آپ نے نماز خوف ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔ مشہور جانباز حنفی نے امام کے آگے سینہ سپر ہو کر جان دے دی۔ ان کے بعد زہیر بن قیس آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے یہ جانثار جانیں قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ حنظلہ شامی لڑتے ہوئے کہتے جاتے کہ ظالموں، امام کو شہید نہ کرنا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ امام حسین نے سنا تو فرمایا یہ بدبخت ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ الغرض اس طرح 38 اور ساتھی حضرت امام کے شہید ہو گئے۔ آخری ساتھی روتے روتے آگے بڑھے اور کہا آپ کی خاطر روتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ فرمایا خدا تمہیں متقیوں کی جزا عطا کرے۔ سب فدائیوں کی شہادت کے بعد اہل بیت رسول کی باری آئی۔ جواں سال علی اکبر حضرت امام حسین کے صاحبزادے میدان میں آئے اور یہ رجز پڑی، انا علی ابن حسین ابن علی و رب البیت ولی بن نبی، میں علی بن حسین ہوں اور رب کعبہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بے جگری سے لڑتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ جان دی۔ پھوپھی زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حضرت حسین نے انہیں خیمے میں بھجوا دیا اور علی اکبر کی نعش خیمے کے سامنے لا کے رکھی۔ دنی اثنا علی اکبر کے کم سن بھائی بھی شہید کر دیے گئے۔
ان کی والدہ سکتے میں آ گئیں۔ علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں میں تھے، ایک ظالم نے تیر مارا جو گلے میں پیوست ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور پھر جعفر طیار کے پوتے عدی نے جام شہادت نوش کیا۔ عقیل کے صاحبزادے عبد الرحمن اور حسن کے صاحبزادے قاسم شہید ہوئے۔ یہ دیکھ کر عباس کے کہنے پر عبداللہ بن جعفر اور عثمان تینوں بھائی امام حسین کے آگے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب آخری فرد عباس سامنے آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اہل بیت رسول کے 20 جگر گوشے آنے واحد میں میدان کربلا میں ذبح ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین تنہا رہ گئے۔ سارا دن اپنے وفادار ساتھیوں اور اہل بیت کی نعشیں سنبھال کر آپ مشقت سے چور تھے۔ خواتین مبارکہ اور بیمار بیٹے زین العابدین کو مل کر آپ میدان میں اترے اور تنہا پہلے دشمن کے دائیں حصے پر اور پھر اس کے بائیں حصے پر حملہ آور ہوئے۔ حملہ کرتے کرتے تھک کر اور شدت پیاس سے نڈھال ہو کر آپ نے فرات کا رخ کیا اور گھوڑے کو پانی ڈال کر چاہا کہ وہ پانی پی لے۔ شیعہ روایات کے مطابق با وفا گھوڑا رک گیا کہ پہلے حضرت امام پانی پی لیں، کہ اس دوران آپ نے پانی کا ایک چلو لیا ہی تھا کہ تیر دہان مبارک میں آ کے لگا، جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا۔ ایک تیر پیشانی مبارک پر لگا جس سے چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ پھر ایک 6 پہلو زہر آلود تیر سینہ مبارک پر لگا اور سارا جسم خون آلود ہو گیا۔ ایک ظالم نے آ کر سر مبارک میں ضرب لگائی تو امامہ خون سے بھر گیا۔ امام پیادہ ہو چکے تھے۔ ظالموں نے تلوار سے وار کرنے شروع کیے۔ ایک ظالم نے نیزہ مار کر منہ کے بل گرا دیا اور ایک بدبخت نے کہا کہ سر کاٹ لو، اور پھر سر مبارک کو جسد اطہر سے الگ کر دیا گیا۔ مگر اس نواسہ رسول کی شجاعت و بہادری کا عجب عالم تھا کہ تنہا آخر دم تک لڑتے رہے اور دشمن سے کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد تم کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کی وجہ سے خدا تم سے اتنا ناراض ہو۔ میں اپنے محبوب خدا کے پاس جاتا ہوں اور وہ دونوں جہان میں تم سے میرا انتقام لے گا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ خواتین مبارکہ کے سروں سے چادریں تک اتارنے کی کوشش کی گئی۔ پھر سالار لشکر عمر بن سعد نے منادی کروائی کہ کون اپنے گھوڑے سے حضرت امام حسین کو پامال کرے گا۔ یہ سن کر 10 سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑوں سے آپ کی نعش کو پامال کیا، یہاں تک کہ آپ کے سینہ و پشت کو چور چور کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت امام حسین کے جسم پر 45 زخم تیروں کے، 33 زخم نیزوں کے اور 43 زخم تلواروں کے تھے۔ الغرض 10 محرم الحرام 60 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک دردناک خونی باب رقم ہوا، مگر اس میں حضرت امام حسین نے حق کی خاطر جان دے دی۔ بظاہر کلمہ گو نے ایک کلمہ گو کو شہید کیا جن پر قاضی شرع اور حکومت وقت کے بغاوت و کفر کے فتوے تھے، مگر حق یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی شہادت پر بہت لوگوں نے مرثیے کہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سکینہ نے کہا، یا عینو فاحتملی یا عینو فاحتفلی طول الحیات دما لا تبکے ولا دم ولا احلم ولا رفقا۔
لیکن الابن رسول اللہ فرس کبھی قیحن ودمن وفی اثرہم الالقا، کہ اے آنکھ تو اب زندگی بھر اپنی اولاد اور ماں باپ اور ساتھیوں کی خاطر کبھی نہ رونا، اگر رونا تو نواسہ رسول پر رو کر خون کے آنسو بہانا۔ امام حسین کا یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام حسین کا یزید کے خلاف کھڑا ہونا دعوی خلافت راشدہ کی بنا پر نہ تھا جو 30 سال گزرنے پر ختم ہو چکی تھی، بلکہ رعایا کو ایک ظالم یزید کے ہاتھ سے چھڑانے کی بنا پر اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی اعانت واجبات دین میں سے ہے، اس لیے آپ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اہل سنت کے ائمہ نے یہ رائے دی ہے، جیسا کہ شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ بعض جاہلوں کی یہ رائے کہ حضرت امام حسین حکومت وقت کے باغی تھے، یہ باطل ہے، کیونکہ یہ خوارج کے ہذیانات ہیں جو راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بے شک علماء اسلام نے حضرت امام حسین کو بغاوت کے الزام سے بری قرار دیا، مگر آئیے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ارشاد سنیے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا رتبہ اور مقام کیا تھا اور اس میں کیا سبق اور حکمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، آخری وقت میں جو ان کو ابتلا آیا تھا کتنا خوفناک تھا۔ لکھا ہے کہ اس وقت برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے، جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا اور ایسا اندھیر مچا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی۔ اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے اور یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 336۔ اور پھر آخر میں وہ درجہ اور وہ مقام جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا وہ کیا مقام تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے۔ دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدے سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ غرضی امر نہایت درجے کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی
جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنی ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 545۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد